مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، یا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان بردار ہوں گے، اور نمبر دو اللہ کے نافرمان بندے۔ فرمان بردار بندے اور نافرمان بندے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بارہا ان دونوں قسموں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جب برے انسان کی موت کا وقت آتا ہے یا کافر کی موت کا وقت آتا ہے، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ الذین تتوفاہم الملائکۃ، تو فرشتے ان کی بھی روح قبض کرتے ہیں اور نیک انسانوں کی روح بھی فرشتے قبض کرتے ہیں۔ البتہ دونوں قسم کے فرشتوں میں فرق ہے۔ لوگ دو قسم کے تو فرشتے بھی دو قسم کے۔ لوگوں کی دو کیفیتیں ہوں گی تو فرشتوں کی بھی دو کیفیتیں ہوں گی۔ آپ نے سنا ہے کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ جنت سے کفن لے کر آتے ہیں اور جنت سے خوشبو بھی لے کر آتے ہیں، اور موت سے کچھ لمحہ پہلے مرنے والے کو وہ فرشتوں کا منظر نظر آتا ہے، اور مرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ حتاً نگاہ فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ جہاں تک مرنے والی کی نظر جاتی ہے نا، ان کو فرشتے ہی نظر آئیں گے۔ اور فرشتوں کے ہاتھ میں کفن ہوتا ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور فرشتے اس مرنے والے کو کہتے ہیں، اس کی روح کو کہتے ہیں، اے پاک روح، اللہ تبارک و تعالی تیرے دیدار کا مشتاق ہے، لہذا رب کریم کی رضا یہ ہے کہ اے پاک روح تو اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کے لیے نکل جائے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت بندہ مرنے کے قریب ہو یا مرنے کی کیفیت میں ہو تو اس وقت مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک بندہ نزع کی حالت میں ہے، موت کی حالت میں ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، تو آس پاس میں رہنے بیٹھنے والے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جب کوئی بندہ مرنے کے قریب ہو، حالت نزع میں ہو، آخری سانسیں چل رہی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تمہیں موت کے اثرات دکھنے لگے تو اس وقت میں آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کریں، یعنی لا الہ الا اللہ کا سبق مردے کو نہ پڑھائیں، لا الہ الا اللہ مردے کو نہ پڑھائیں،
تلقین کریں. تلقین کا مطلب یہ ہے بیٹھنے والے آپس میں کلمے کا ورد شروع کریں. مرنے والے کے پاس بیٹھنے والے لوگ وہ آپس میں مردے کو کچھ نہ کہیں, خود آپس میں کلمہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کریں, تاکہ اس وقت میں مرنے والے کے کان میں لا الہ الا اللہ کی صدا آ جائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یہ پڑھنا آسان فرمائے. کیوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, اور یہ بھی فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ, وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں, جو بندہ مر رہا ہو, نزع کی حالت میں ہو, بیمار ہو, اس کو کہتے ہیں بابا 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 مجھے جانتے ہو, بابا یہ فلان آیا ہے, بابا فلان بیٹی آپ کی آئی ہے. اب بابا کو چھوڑ دو, ابھی آخری حالات ہیں, اب اس کو کلمے کی تلقین کرو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آپ مردے کو, مرنے والے کو نہ کہیں, بلکہ آپ خود پڑھیں, پاس بیٹھنے والا خود پڑھے, تاکہ اس کی زبان میں یہ کلمہ جاری ہو جائے اور آخری کلمات اس کے لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا کلمہ ہو. انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا لقنوا موتاکم بسورۃ یاسین, جو بندہ نزع کی حالت میں ہو, موت کی حالت میں ہو اور آخری سانسیں چل رہی ہوں, اس وقت پاس بیٹھنے والے کو چاہیے کہ وہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرے, وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے, یعنی لا الہ الا اللہ کی بھی تلقین کریں اور ساتھ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سورہ یاسین کی تلقین کیا کریں. علماء نے لکھا ہے کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورۃ الیاسین قرآن مجید کا کیا ہے, دل ہے, دل. اور یاد رکھیں جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی, اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی. میں اور آپ تو کہتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں, ہم مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھیں گے, کون سی مشکل بات ہے, کون سا مشکل کام ہے. لیکن یاد رکھیں ابھی میں اور آپ اپنے اختیار میں ہیں, صحت میں ہیں, پتہ نہیں مرتے وقت میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی. تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا غنیمت سمجھو اپنی صحت کو بیماری سے پہلے, بیماری کے آنے سے پہلے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت دی ہے اس کو غنیمت سمجھو, قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے اور میرا اور آپ کا دل چاہے کہ اس زبان سے ہم کلمہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ پڑھیں, یاسین پڑھیں. زبان کی چاہت ہو لیکن اس میں طاقت نہ ہو, کیونکہ ہم نے ایسے بہت سارے مرنے والوں کو دیکھا ہے جن کی خواہش تھی اور آنکھیں کھلی تھی, ہمیں دیکھ رہے تھے اور پاس بیٹھنے والوں کو دیکھ رہے تھے, اور ہو سکتا ہے ان کے دل کے اندر چاہت ہو کہ میرا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو, لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی.
تو اس وجہ فرمایا یاسین کی تلاوت کرو. اگر زبان ساتھ نہیں دیتی تو کم از کم دل تو یاسین کی طرف مطمئن ہو جائے. کیوں؟ یاسین بھی تو قرآن کا دل ہے، اور قرآن کے دل کی تلاوت ہوگی تو انسان کے دل میں بھی اس کی تصدیق آ جائے گی. یہ کام کرنا ہے. لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی ہے. مردے کو نہیں کرنا، مرنے والے کو نہیں کہنا ہے بابا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. نہیں، آپس میں بیٹھنے والے، آپس میں جو بندہ مر رہا ہے اس کے پاس بیٹھنے والے لوگ کلمہ کا ورد شروع کریں، خود شروع کریں. مردے کو نہ کہیں. خدا نخواستہ موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں. موت کا سکرات، موت کی جو سکرات ہے، موت کی جو شدت ہے، اس کی سختیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اگر خدا نخواستہ اس نے انکار کیا تو آخری لمحات ہیں، آخری لمحات. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لقینوں کا معنی مردے کو سبق دینا نہیں ہے. آس پاس بیٹھنے والے لوگ خود کلمے کا ورد شروع کریں تو اس کے کان میں اگر بات آ گئی، کلمے کا ورد آ گیا تو انشاءاللہ اللہ اس کی زبان پر کلمے کا ورد آسان فرمائیں گے. ایک لا الہ الا اللہ، نمبر 2 یاسین والقرآن الحکیم، سورہ یاسین کی تلاوت.